بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 5 فروری کا دن ہے۔ آج کا دن کشمیر ڈے کا دن ہے۔ آج کے دن تمام پاکستانی قوم اپنے کشمیری بھائیوں بہنوں کے ساتھ یکجہتی دکھاتی ہے۔ اس یکجہتی کا دن ہے۔ اس سال خاص طور پہ اس کی اہمیت ہے۔ اہمیت یوں ہے کیونکہ اس سال یعنی 2017 کے 2 مہینے اور 2016 میں جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے وہ اور جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے وہاں، اس کی خاص اہمیت ہے۔ اس کی وجہ سے جو اپرائزنگ ہوئی ہے کشمیر میں، اس کی اہمیت کی وجہ سے یہ آج کا 5 فروری 2017 کی خاص اہمیت بنتی ہے۔ میں نے سوچا میں اپنے خیالات ذاتی طور پہ خود قوم کے سامنے، ملک کے سامنے اور دنیا کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو میں نے سوچا اس سوشل میڈیا پہ میں آج کشمیر ڈے کے دن اپنے خیالات کچھ اہم باتوں کے اوپر دیتا ہوں۔ پہلی چیز تو یہ جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے کشمیر میں، یہ شروع ہوا پچھلے سال جب برہان وانی صاحب، ایک مجاہد، کشمیری مجاہد، دلیر آدمی، گریٹ لیڈر، کشمیریوں کا لیڈر، اس کو شہید کیا گیا۔ اس کی شہادت پہ پوری کشمیری قوم سری نگر ویلی کے اندر، پورے کشمیر میں اور آزاد کشمیر میں بھی اٹھ گئی۔ سب اٹھ گئے ہندوستان کی باربریت کے خلاف۔ اور جب وہ اٹھے اور انہوں نے فوج کا مقابلہ، سامنا کیا ہندوستانی فوج کا، تو ان میں سے بے دردی سے 80 سے زیادہ لوگوں کو شہید کر دیا گیا اور 1000 سے زیادہ لوگوں کو زخمی کیا گیا۔ یہاں تک کہ یہ شاٹ گن کے کارٹریجز فائر کر کے آنکھوں میں کئی بچے آنکھوں میں ان کے کارٹریج لگے ہیں چھرے، تو اس کی وجہ سے وہ بینائی ان کھو گئے اپنے۔ یہ ظلم ابھی تک جاری ہے کیونکہ کشمیری قوم اٹھ گئی ہے اور وہ ہندوستان کی فوج کا پوری طریقے سے پتھروں سے مقابلہ کر رہی ہے، اپنے حقوق مانگ رہی ہے، اور ہندوستانی فوج اپنی ظلم ان کے خلاف ڈھائے چلی جا رہی ہے۔ ہر پاکستانی کا فرض بنتا ہے کہ ان کی سپورٹ میں بات کرے، اٹھے اور جو کچھ بھی کر سکتا ہے کرے۔ کشمیر تمام پاکستانیوں کے رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، اور جہاں تک میرا تعلق ہے، میری تو خاص ایک لگن ہے کشمیر کے ساتھ جو ہمیشہ رہی ہے اور آج بھی ہے۔ میں ہر طریقے سے کشمیریوں کی سپورٹ میں ہوں، ہر طریقے سے ان کو پوری دنیا بھر میں ان کی کاز جو ہے اس کو اجاگر کرتا رہا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ اس میں عجیب بات یہ ہے کہ ابھی ایک اور اہم بات ہوئی ہے، جس میں حافظ سعید صاحب کو ہاؤس اریسٹ کیا گیا ہے۔ لشکر طیبہ کے ہیڈ ہیں، وہ جماعت الدعویٰ کے ہیڈ ہیں۔ یہ کیوں کیا گیا ہے، اس کے بارے میں کچھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں میں۔ ان کو، لشکر طیبہ کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا گیا یونائٹڈ نیشنز میں۔ کیوں ٹیررسٹ ہیں یہ؟ کس نے کہا یہ ٹیررسٹ ہیں؟ یہ ٹیررسٹ اس لیے ہے کہ یہ کشمیر میں لڑ رہے ہیں؟ یہ ٹیررسٹ اس لیے ہے کہ جوان یہاں سے
اٹھ کر والنٹیئر کر کے اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہے اپنی کشمیر بھائیوں بہنوں کے لیے. اب کشمیر کے اندر کوئی اگر جا کر ہندوستانی فوج سے لڑ رہا ہے وہ کیا ٹیررسٹ ہے؟ ادھر کون ٹیررسٹ ہے؟ ہندوستانی فوج جو یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن کو وائلیٹ کر رہی ہے اور کشمیریوں کو ان کے حقوق ڈینائی کر رہی ہے اور سویلینز کو نہتے سویلینز کو مار رہی ہے، ظلم کر رہی ہے ان کے اوپر، وہ ٹیررسٹ ہے؟ یا وہ ٹیررسٹ ہیں جو اپنے حقوق مانگ رہے ہیں؟ اپنے حقوق جو یونائٹڈ نیشنز نے ریکگنائز کیے ہوئے ہیں وہ مانگ رہے ہیں اپنے، اور وہ پتھروں کے ساتھ سامنا کر رہے ہیں ہندوستانی فوج کا. اور یہاں سے کچھ جو اگر جاتے ہیں والنٹیئرز پاکستان سے والنٹیئر کر کے خود چلے جاتے ہیں اور اپنے کشمیر بھائیوں کی سپورٹ کرتے ہیں، کیا وہ ٹیررسٹ ہیں؟ اب مجھے کئی انٹرویوز میں کہہ دیتے ہیں کہ یہ وہ تو یونائٹڈ نیشنز نے ان کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیا ہوا ہے، حافظ سعید کو اور ان کے اداروں کو، تو وہ تو ٹیررسٹ ہیں. تو میں ہندوستان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ یونائٹڈ نیشنز کی پہلے تو خود ان کے جو ریزولوشنز ہیں ان پہ خود پہلے ان کے اوپر آپ ان پہ چلیں. یعنی 48 ریزولوشن ہے جو کشمیری کے حقوق، ان کے رائٹس آف سیلف ڈٹرمنیشن ہے جو آپ نہیں دے رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو آپ یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشنز کو مانیں، اس کے بعد ہمیں بتائیں کہ ہم یونائٹڈ نیشن ریزولوشنز کو مانیں. تو اگر آپ ہی نہیں مانتے یو این ریزولوشن جو 48 میں ہوا ہے تو آپ کون ہوتے ہیں ہمیں کہیں کہ یو این ریزولوشن ہے جی وہاں وہ جماعت الدعوہ لشکر طیبہ یا حافظ سعید کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا ہوا ہے؟ ہم کیوں مانیں؟ کیونکہ ہماری نظر میں وہ ٹیررسٹ نہیں ہے، وہ مجاہدین ہیں. تو اس کی وجہ سے مجھے بڑا دکھ ہوا ہے کہ یہ ہم نے حافظ سعید صاحب کو ہاؤس اریسٹ میں کیا ہے. مجھے معلوم ہے یونائٹڈ نیشنز میں کس طریقے سے ریزولوشنز پاس ہوتے ہیں. مائٹ از رائٹ ہوتا ہے، وہاں انفلوئنس یوز ہوتا ہے. ہندوستان نے اپنا انفلوئنس یوز کر کے حافظ سعید کو اور ان کی آرگنائزیشن کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کروا دیا وہاں، اور ہم ایک خواہ خواہ کی لائن پہ لگے ہوئے ہیں، اور ہم بھی اسی لائن پہ جو ہندوستان کی لائن ہے اس کو ٹو کرتے ہوئے ہم بھی اس کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کر کے ان کو ہاؤس اریسٹ کر رہے ہیں. دیکھیں جہاں نیشنل انٹرسٹ آتا ہے وہ سپریم ہے، سب سے پہلے پاکستان ہے، اور کشمیر پاکستان کا حصہ ہے اور رگوں میں دوڑتا ہے. تو ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں کرنی چاہیے جو پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف ہو. تو یہ باتیں میں نے کرنی تھیں. تو آج کے دن میں آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں، میں اور تمام پاکستانی مجھے یقین ہے کہ کشمیریوں کے ساتھ ایک سالمیت دکھاتے ہیں، اور آج سالمیت کا دن ہے یہ، اور مجھے امید ہے، میری دعا ہے کہ کشمیری اپنی جد و جہد میں انشاءاللہ تعالی کامیاب ہوں گے. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حاضر حامی و ناصر ہو. خدا حافظ.